کہیں کوتاہی ہوئی ہے. میرے خیال میں ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے. کہیں بھی دنیا کے اندر کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کرتا ہے. ریزائن جب تک وہ نہیں کرتا انکوائری نیچے اس کے نیچے انکوائری نہیں صحیح ہو سکتی. ویورز ویری وارم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. اگر آپ شروع کی یہ رپورٹ دیکھ رہے تھے مختصر، جس میں گھوٹ کے قریب 2 مسافر ٹرینیں ٹکرا گئیں آپس میں اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے. 73 افراد جاں بحق، 100 زیادہ زخمی ہوئے. اس میں یہ تو ہے خیر بڑی سیڈ نیوز ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اب تک کوئی 100 سے اوپر 80 سے اوپر اس طرح کے ٹرین حادثات ہو چکے ہیں. ان میں 100 سے اوپر لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے غلطی، ایک ہوتا ہے اس کو سدھارنے کی انٹینشن. تو اب میں نے آپ کو عمران خان صاحب کا یہ جو شارٹ سنوایا ہے، یہ تب کا جب سعد رفیق وزیر ریلوے ہوا کرتے تھے، اور ان کے دور میں ان کی حکومت کے مقابلے میں تو بڑے کم حادثے ہوئے تھے. 25 ٹرین حادثے ہوئے تھے. وہ بھی خیر غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھے اتنے بھی. لیکن ان کے اب تک 3 سال کے دور میں جو ہے وہ 80 ہو چکے ہیں. اور یہ پرائم منسٹر جو ہیں وزیر ریلوے سے استعفیٰ مانگنے کو تیار نہیں ہے. جبکہ اس سے پہلے یہ ہمارے اخلاقی معیارات انہوں نے یہی چڑھا دیے ہوئے تھے جب انہوں نے عوام سے ووٹ لیے. اور اس پہ پالیٹکس ہو رہی ہے. اپوزیشن کا تو کام ہے اس پہ پالیٹکس کرنا، وہ کر رہی ہے. لیکن افسوسناک اور الارمنگ خبر یہ حکومت بھی اس پہ پالیٹکس کر رہی ہے. آج جو حکومت بیانات دے رہی ہے اس میں آج بھی یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ تھا جس کے اندر جو ٹریک ہوتا ہے بیسکلی اس کو مینٹین نہیں کیا گیا. اس کے اوپر سے پہلے ایک بوگی پھسلی، وہ جب پھسل کے گری تو اس کے 2 منٹ بعد جو سامنے سے ایک اور ٹرین آ رہی تھی اسے آگے اس کو اڑا دیا. تو یہ ٹریک کی مینٹیننس کا ایک ٹیکنیکل ایشو تھا جس کو انجینئر جو تھے ریلوے کے انہوں نے 4 دن پہلے اپنے مراسلے میں ڈپارٹمنٹ کو لکھ کے بھیجا تھا کہ اس کی ٹریک کی مینٹیننس جو ہے اتنی خطرناک ہے اس وقت، مینٹیننس نہ ہونے کے برابر ہے کہ کبھی بھی یہاں حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ کسی نے یہ بات سنی نہیں. اعظم سواتی صاحب ریلوے کے منسٹر ہیں، ان کو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ان سے استعفیٰ لینا چاہیے. لیکن آج پرائم منسٹر جو ہے وہ اس پہ استعفیٰ نہ بات ہی نہیں کرنے کو تیار، نہ کوئی ٹویٹ کرنے کو تیار ہے. اور الٹا سارا ملبہ جو ہے آبویسلی وہ نون لیگ کے اوپر ڈال دیا گیا. مطلب عوام کو بیوقوف بنانے کی اس سے زیادہ پروپیگنڈا جو ہے شاید ہی کسی گورنمنٹ نے کیا جتنا تحریک انصاف نے کی ہے کہ جو غلطی جو برائی ہے، ہلدی، نمک، چینی، پیٹرول، شوگر جو مہنگا ہوا ہے 3 سال میں، وہ سارا نواز شریف کا قصور ہے. تو اس سے تو اچھا ہے لوگ کہتے ہیں نواز شریف کو حکومت میں دوبارہ لے آئیں. کم از کم ان سے بہتر اکانومی تو تھی، ان سے کم ان ایمپلائمنٹ تو تھی، ان سے کم انفلیشن تو تھی. اگر آج بھی نواز شریف ہی ہے ہر برائی کا ذمہ دار، یہ ریلوے کا حادثے تک کا ذمہ دار نواز شریف ہے. آپ کو یقین نہیں آ رہا تو سن لیں قومی اسمبلی میں حکومت نے آج اس کے اوپر کیا سیاست کی. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس ریلوے کو چلایا، اس کے نتیجے میں آج ہمیں حادثوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم پر ایک بدترین دور جو ہے وہ نافذ رہا. یہ جو حادثے ہو رہے ہیں، یہ جو جانیں جا رہی ہیں، اگر آج ان کا خون کسی کے ہاتھوں کے اوپر ہے جناب اسپیکر، تو وہ یہ چہرے ہمارے سامنے بیٹھے. اداروں کو جس طریقے سے تباہ کیا اس کے نتیجے میں آج ہم ایک کرائسس کا شکار ہیں. ہمیں 3 سال لگے ہیں اداروں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرتے ہوئے. ہر اینٹ نہیں رکھی گئی ہے، ہر اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ رہے ہیں تاکہ یہ ادارے بنے. میرٹ کے اوپر لوگ لائے جا رہے ہیں. آج اگر لاہور میں 300 ارب روپیہ اورنج ٹرین لائن کے اوپر خرچ نہ کیا گیا ہوتا، وہ پیسہ پاکستان ریلوے کے ٹریک کے اوپر خرچ کیا گیا ہوتا، تو آج ہمیں اس صورتحال کا سامنا نہ ہوتا. 3 سال لگے جی، عمارت کھڑی کر رہے ہیں، ہر اینٹ نہیں رکھی گئی ہے، ہر اینٹ پہ ایک اینٹ نہیں رکھی جا رہی ہے. اور میرٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کو. تو یہ جواب تھا. اس میں سعد رفیق کا جواب بھی سن لیں، اس کے بعد بات کرتا ہوں میں. ایک نہیں 2 پاکستان آپ نے بنائے ہیں جن کا احتساب بھی 2 نمبر ہے، جن کی کارکردگی 0 ہے. کوئی شرم حیا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں ہے کہ بالکل ہی شرم گھر چھوڑ کے آتے ہو؟ کوئی حیا کرو یار. سیاسی اختلاف کرو اور ملک کو نقصان تو نہ پہنچاؤ یار، ملک کے اداروں کو تباہ تو نہ کرو. اور ریلوے کو تو آپ وہاں لے گئے جہاں اب وہ اللہ نہ کرے خاکم بدن بندش کے قریب اور 2-3 سال کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بالکل انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. اب اگر آپ سے چلتا نہیں ہے، نہ ٹریک چلتے ہیں نہ رولنگ سٹاک چلتا، تو یہ میرا قصور ہے. ہم ساتھ ایک بزنس پلان دے کے گئے تھے، آپ نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا بزنس پلان کو. کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں بنیادی وجہ، ایک تو فوری وجہ ہوگی نا، جو بنیادی وجہ ہے وہ ٹریک مینٹیننس کا نہیں ہونا. ایک تو میں وہ تصحیح کر دوں، شاید میرے منہ سے نکل گیا، 73 لوگ جاں بحق ہوئے آج کے حادثے میں. 43 ہوئے تھے لیکن اب تعداد 48 ہو گئی ہے. تو ایکچولی پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت جب تک یہ ریلائز نہیں کرے گی کہ وہ جو اینٹیں لگا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہ جو معیشت کے دعوے کیے جا رہے ہیں اس سے غریب کو فائدہ نہیں ہو رہا،
اس ملک میں میرٹ کی تقرری کا پرابلم یہ ہے کہ 5 آئی جی چینج ہو رہے ہیں. جب تک یہ ریلائزیشن نہیں ہوگی, جب تک نواز شریف اور نون لیگ جو ہے وہی ایکسکیوز رہیں گے, تو میرا خیال تو ہم ایک فولس پیراڈائز میں رہیں گے اور یہی سارے کام دیکھتے رہیں گے, ہوتے رہیں گے اور ان کو پچھلوں کو بلیم کرتے رہیں گے. عمران خان صاحب کو اس لیے لے کے آئے تھے کہ یہ تمام چیزیں ٹھیک ہوں, ان اے ویری سمپل ورڈز. آج کا پروگرام بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ نہ صرف اس پہ بات کی جائے گی حکومت کی پالیسی کیا ہے, ڈاجنگ پالیسی ہے یا کچھ اور پالیسی ہے, ذمہ داری خود بھی لینے کو تیار ہیں کسی چیز میں نہیں, اور بجٹ جو آ رہا ہے اس میں بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ خوفناک بجٹ ہے یا اچھا بجٹ ہے اور اکانومی کس طرح کو. بڑے ریلیونٹ لوگ میں سب موجود ہیں. عمر ایوب صاحب میں سب موجود ہیں, وفاقی وزیر ہیں برائے اقتصادی امور کے, بہت وارم ویلکم. سینیٹر مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر ایوب صاحب, آج قومی اسمبلی میں فواد چودھری صاحب خطاب کر رہے تھے, آپ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ ٹرین کا حادثہ جو ہے یہ کوئی پہلا حادثہ تو نہیں ہوا 3 سال کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں, یہ آپ کے دور میں کوئی 80واں واقعہ ہے. اس کے باوجود گورنمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کو, سعد رفیق کو اور پچھلے لوگوں کو ہی ذمہ دار قرار دے رہی ہے. حالانکہ یہ تو جب شیخ رشید صاحب کے دور میں 60 سے اوپر واقعات ہو گئے تھے حادثے کے, تبھی وزیر سے ریزگنیشن لے لینا چاہیے تھا, سواتی صاحب سے بھی لینا چاہیے تھا تاکہ انکوائری شفاف ہو. پرائم منسٹر خود کہا کرتے تھے جب اپوزیشن میں تھے. آج سارے اصول ختم ہو گئے, سارے میرٹ ختم ہو گئے, آج بھی نواز شریف قصوروار ہے اس حادثے کا بقول گورنمنٹ کے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب بہت شکریہ. ذرا تاخیر ہوگی, نیشنل اسمبلی میں ووٹنگ ہو رہی تھی تو میں سیدھا ادھر سے ہی آ رہا ہوں. 2-3 چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. فواد چودھری صاحب بات کر رہے تھے, بات درست ہے. دیکھیں انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ کوئی ایک دن میں یا ایک سال میں نہیں ہوتے, اس میں ٹائم لگتا ہے. بالخصوص ریلویز ہو گئے یا بڑے ایئرپورٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, تو لہٰذا سابقہ حکومتوں نے ان انفراسٹرکچر پہ, جس طرح کے ڈیمز پہ انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کیا, آپ کے ٹرانسمیشن لائنز پہ نہیں کیا, آپ کے رینیوبل انرجی میں نہیں کیا, تو ٹرین بھی وہ چیز ہے جس پہ انفراسٹرکچر پہ انہوں نے صحیح انویسٹمنٹس نہیں کیے. یہ بات حقیقت ہے. آپ حقیقت سے آنکھیں بند کرنا چاہیں وہ تو پھر ایک سبجیکٹیو چیز ہے, وہ کسی کی مرضی ہے. پر اس کے باوجود جو حادثہ ہوا ہے وہ افسوسناک ہوا ہے. اس پہ ابھی جو انویسٹیگیشن ہوگی, دو سوال ہے اس کے اندر. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر جو ایک دن میں نہیں بنتا. ٹوٹلی ایگری ود یو. لیکن تھوڑا ہمیں یہ تو بتائیں نا, چلیں وہ تو پرانی باتیں ہوگی, ہم بھی گھس گئے کہہ کے کہ جی پرائم منسٹر نے پہلے کہا تھا 100 دن میں ٹرین سمیت سارا کچھ ٹھیک کر دوں گا پورا پاکستان, پھر 90 دن, پھر سال, پھر 1.5 سال, پھر 3 سال. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ 3 سال آلموسٹ آپ کے دور حکومت کو ہو گئے ہیں, 80 کے قریب ٹرین کے حادثے ہو گئے ہیں, تو کب تک یہ اس کا انفراسٹرکچر اس قابل ہوگا کم از کم ٹریک کی مینٹیننس وزیر ریلوے کے انڈر جو ہے صحیح ہو جائے؟ یہ تو تھوڑا تسلی دے نا ہمیں. دیکھیں جی, وہ تو ڈیٹیل جو ہیں ٹرین کے حوالے سے وہ وزیر ریلویز خود بھی آ کے دیں گے. جو اس وقت سواتی صاحب جو ہیں وہ جائے وقوع پہ ہیں, وہاں پہ جہاں پہ حادثہ ہوا ہے, جائے حادثہ پہ گئے ہوئے ہیں, وہ خود بھی آ کے پریس کانفرنس کریں گے, ڈیٹیلز شیئر کریں گے, میڈیا سے شیئر کریں گے. نیشنل اسمبلی میں ابھی بجٹ سیشن بھی شروع ہو رہا ہے, وہاں پہ شیئر کریں گے. تو اس میں تو کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. بہت افسوسناک واقعہ ہے. جتنا بھی اس پہ آدمی غم کرے یا وہ کرے, افسوس کرے, وہ کم ہے. اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ لوائقین کے ساتھ ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہتری جو ہے وہ آ رہی ہے اور مزید آئے گی. اور پر اس کا ایک سوال اور میرا اس سے پہلے مصدق صاحب کے پاس والی میں پھر دہراؤں گا. جی بتائیے, دہرا دیں پلیز. جی جو میں بات کر رہا تھا کہ جتنا بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کا, حکومت کا, آپ کا پی ایس ٹی پی بنتا ہے, انویسٹمنٹ ہوتی ہے, انویسٹمنٹ لائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی پروکیورمنٹ ہو کے لگتی ہے. یہ کوئی چھوٹے موٹے پروجیکٹس نہیں ہیں, نالی گلی کے پروجیکٹس نہیں ہیں کہ جلدی فاسٹ موونگ ہو. انویسٹمنٹ کا ٹائم لگتا ہے اور جو کہ ہماری حکومت کر رہی ہے. اور ریلوے پہ کافی خطیر انویسٹمنٹ ہے. لیکن بس میں آپ سے ایک چیز اور جاننا چاہوں گا, اس سے پہلے مصدق صاحب کے پاس میں جاؤں, ذرا دوبارہ سنوا دیجیے ٹرین کے معمولی یا غیر معمولی حادثات کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا نصب العین کیا تھا اور آج اس میں چینج کیوں ہے, سنوائیں جی. کہیں کوتاہی ہوئی ہے. میرے خیال میں ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے. کہیں بھی دنیا کے اندر کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وزیر ریزائن کرتا ہے. ریزائن جب تک وہ نہیں کرتا, انکوائری اس کے نیچے انکوائری نہیں صحیح ہو سکتی. سر اس وقت عمران خان غلط تھے یا آج پرائم منسٹر صحیح ہیں اور غلط ہے؟
मौक़िफ़ ठीक है, रिजल्ट अभी आ जाएगा, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है जो वो एक्शन लेंगे। लेकिन सर उन्होंने तो कहा था कि इंक्वायरी में इन्फ्लुएंस ना कर जाएं वजीर रेलवे, इसलिए रिजाइन पहले करना चाहिए, उनका ये मौक़िफ़ था। नहीं, क्यों इन्फ्लुएंस करेंगे? इंशाल्लाह नहीं होगा इन्फ्लुएंस। अभी जाके फैक्ट्स तो सामने आए ना, अभी तक तो फैक्ट्स भी सामने नहीं आए। बात ये है कि वो आप और मैं तो की डिबेट नहीं हो रही इस वक्त, यकीन करें। बात तो हो रही है जो इमरान खान साहब कहा करते थे, तो लोग कहेंगे कॉल ऑफ फेल में तजाद है, वंस ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ही फॉरगॉट एवरीथिंग व्हिच ही स्टूड फॉर। ये पॉइंट एक्चुअली हो रहा है क्योंकि उनको इसी बात पे वोट मिला था। आई हम्बली डिसएग्री। ठीक कामरान साहब, आई हम्बली डिसएग्री। इमरान खान साहब ने बड़े मुश्किल फैसले किए हैं और जो कोई मामूल के प्राइम मिनिस्टर नहीं करते थे और ना ही वो करना चाहते थे। उन्होंने बहुत टफ फैसले किए हैं जो कि मतलब पार्टी के लोगों के खिलाफ भी हुए हैं, पर उन्होंने किए हैं वो फैसले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, इस पर मैं जरूर आऊँगा भी। लेकिन सदिक मलिक साहब, आज भी नवाज शरीफ साहब की रूह पार्लियामेंट में गूंज रही थी, सियासी रूह, और आपकी हुकूमत की रूह गूंज रही थी वहाँ पे। ये ट्रेन का जो हादसा हुआ है इसकी भी, क्योंकि ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके गए आप 5 साल में, तो 3 साल तो बहुत कम है ट्रैक की मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें देखने के लिए। यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टुडे बाय द गवर्नमेंट इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, यू आर द कल्परेट। जी, सबसे पहले तो मैं अफसोस का इजहार करूंगा और ताज़ियत करूंगा उन 48 लोगों से जो हलाक हुए, जिनके लवाहिकीन जो हैं वो गालिबन इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि किसी के दुख दर्द का अगर मुदावा करना हो तो उसका बेहतरीन तरीका कार ये होता है कि अपनी गलती का एतराफ़ कर लें, ताकि उसको ये तो दुख ना हो कि ये हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई हम 3 साल से हुकूमत में हैं और ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। लेकिन अगर आप इस पे ज़रा गौर करें इस ताज़ियत के बाद, और उनके दुख का कोई मुदावा नहीं कर सकता, अगर हुकूमत एतराफ़ भी कर ले अपनी गलती का तो वो जाने तो वापस नहीं आ सकती। और जैसा कि आपने बताया कि 80 से ज़ायद हादसे हो चुके हैं, एक हादसा नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि देखिए, जो हुकूमत वोट लेकर आई हो वो अपने आप को ज़िम्मेदार समझती है, वो कभी ये नहीं कहती कि हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। जो हुकूमत वोट लेकर ना आई हो या उसके अपने गुमान में ये हो कि हम वोट के ज़रिए नहीं आए हैं, वो काहे को ज़िम्मेदार होगी? उस हुकूमत का तो ज़िम्मेदार कोई और होगा। तो एक तरह से तो बात जो फवाद चौधरी साहब ने कही है वो ठीक है कि वोट के ज़रिए तो हम ही आए थे, तो ज़िम्मेदारी तो हम पे ही होनी चाहिए। 3 साल 5 साल के लिए इलेक्शन होता है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। 3 साल के बाद अगर कोई हुकूमत कहे कि मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तो बताइए वो कब ज़िम्मेदार होगी? आप ज़रा देखिए, जब हुकूमत पिछली नून लीग की, मुस्लिम लीग की आई थी, तो आपको याद होगा कि हर घंटे के बाद 1 या 2 घंटे लोड शेडिंग हुआ करती थी। उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। हम लोग कह सकते थे कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन 3-4 साल के अंदर जो बिजली का बहरान था उसको ख़त्म कर दिया गया और आज यहाँ पे कोई लोड शेडिंग नहीं होती। जो हमारे इलाके थे शहरी, उनमें 12 से 13-14 घंटे लोड शेडिंग होती थी और दही इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। अब कहीं नहीं होती। इसी तरह ख़वातीन बाहर निकलती थी, अपने चूल्हे जलाती थी सड़कों के ऊपर आके। तो 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के रीगैसिफिकेशन के प्लांट लगाए गए ताकि लोगों को बिजली मिल सके। इंडस्ट्री बंद थी, इंडस्ट्री खुल सके। तो अब आप बताइए कि अगर एक हुकूमत 3 साल बाद ये कहे और बरमला लंबी लंबी तकरीरों में, जैसे मेरे भाई फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो भाई आप कब बनेंगे जिम्मेदार? आप ऐसा करें, 50 साल के लिए हुकूमत ले लें। ये तो रवैये उन आमिरों के होते थे, डिक्टेटर्स के होते थे, जो आइन को पामाल करके आते थे और 10-10, 15-15 साल के लिए आते थे और फिर आके कहते थे कि कम से कम 10, 12, 15 साल तो होने चाहिए ना भाई, उससे पहले तो नहीं ठीक हो सकता। जमहूरियत में तो ऐसा नहीं है भाई। जमहूरियत में तो आप 5 साल के लिए आए हैं, आपने लोगों की मुसीबतें ख़त्म करनी है, आपने लोगों के दुख दर्द का मुदावा करना है। तो मुझे जहाँ अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है और दिल की गहराइयों से अफसोस है उन तमाम शहादतों का। दूसरी तरफ मुझे इस बयानिए पे बहुत दुख है। यानी इसमें आप अपने इब्तदाइये में कहा कि सब लोग सियासत कर रहे हैं, इस पे सियासत होनी चाहिए ना जी। क्यों नहीं लोगों की जिंदगियां एक सियासी मामला, क्यों ना इसको उठाया जाए? नहीं, मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था। मेरे नजदीक सियासत करने का मतलब वो नहीं है कि सियासत एक सर्विस है आवाम के लिए। मैं ये कह रहा था कि ऑपोजिशन तो कर ही रही है, हुकूमत भी कर रही है, तो वो मैं एक्सप्लॉयटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था। आई थिंक मैं बात आपकी मैं समझ गया। बाकी अगर सियासत एक खिदमत है तो आपको करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। इसी के लिए तो आप आए हैं कि ये पार्लियामान के अंदर हुकूमत को भी अपना नुक्ता नजर लाना चाहिए और हमें भी लाना चाहिए। ठीक है सर, ये आपका जो नुक्ता नजर आ गया, इस पर जरा मैं उमर अयूब साहब की मैं राय ले लूं। वैसे एक बात है सदीक साहब, मैं 2 चीज़ों पे आपसे डिसएग्री करता हूं।
اور مجھے پتا ہے کہ شاید مجھ سے ایگری نہیں کریں گے عمر ایوب صاحب، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کی کیبنٹ کا حصہ ہے. 2 ڈکٹیٹرز جو آئے، ایوب خان صاحب اور مشرف صاحب، ان کے دور کی جو ترقی ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت یا اس سے پچھلی حکومتیں اس کا موازنہ کر سکتی ہیں. تو آئی تھنک اٹ ڈیپینڈز اپون دا ویژن ایز ویل. گورننس وہ ٹھیک ہے، ملک میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، میں اس پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن ویژن آف دا لیڈر بھی جو ہے نا وہ کھڑی میٹر کرتی ہے. کہ اب ایوب خان یہ نہیں کہہ سکتے جی ہمیں تو ملک کی 47 میں ملا تو میں تو کراچی کو انڈسٹریلائز یا پاکستان کو انڈسٹریلائز نہیں کر سکا، یا مشرف صاحب کہتے ہیں کہ جی وار آن ٹیرر چل رہی ہے تو میں تو انپریسیڈنٹڈ FDI پاکستان میں آیا ہوں کے دور میں. تو اس لیے میرا خیال سے یہ بھی اس ڈسٹنکشن رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن عمر ایوب صاحب جو انہوں نے باتیں اٹھائیں وہ بھی بڑی ریلیونٹ اور پرٹیننٹ ہے صدیق ملک صاحب نے، کہ غلطی کا اعتراف نہیں آپ بہت شکریہ. جی مذاق جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں مصدق ملک صاحب کی اس بات پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے ووٹوں سے نہیں ہے، اس کا میں شدید ترین اختلاف کرتا ہوں اور اس کی مذمت کرتا ہوں. الحمدللہ میں ایک الیکٹڈ ممبر قومی اسمبلی ہوں. حلقہ NA-17 ہری پور سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ 1,73,250 ووٹ لے کے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو 40,000 سے زیادہ کی لیڈ سے میں نے اس کو ہرایا سب سے پہلی بار. اور اس طرح میرے باقی ساتھیوں نے بھی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو ہرایا. ہم لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ایک الیکشن پروسیس سے ہو کے آئے ہیں، اور جن لوگوں نے الیکشن لڑا ہو، اور میں کھلی یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا مصدق ملک صاحب سے کہ ضرور نیکسٹ ٹائم ضرور آپ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیجیے گا اور ایک الیکشن لڑیے گا کہ آپ کو آٹا چینی کے بھاؤ کا پتہ لگ جائے کہ الیکشن کیا چیز ہوتی ہے، اسٹریٹ میں کیسے آدمی ووٹ لیتا ہے اور کہاں کہاں پہ جانا پڑتا ہے. نمبر 1 بات. دوسری اہم بات یہ ہے مصدق کامران صاحب کہ جہاں تک انہوں نے پاور سیکٹر کے حوالے سے بات کی ہے تو یہی تو ہمارا المیہ ہے، یہ ٹویسٹ کر کے حقائق کو دیتے ہیں. اس وقت جو پاور سیکٹر کرائسس میں رہا ہے وہ ان کی ناقص پالیسیز کی وجہ. وہ کیسے؟ انہوں نے رینیویبل انرجی کے 4,000 میگا واٹ کے پلانٹ جو ہیں وہ سکریپ کر دیا کیونکہ وہاں پہ بجلی جو تھی ان کو چاہیے تھے کہ جی یہ رینیویبل انرجی کی جگہ مہنگی LNG کی بجلی یا باقی فاسل فیولز کی انرجی لائے. ان کے رینیویبل انرجی کے پروجیکٹس تقریباً 18 اور 23 سینٹ کی یونٹ کے بجلی کے یونٹ تھے. ہماری وہ بجلی ہماری دور میں جو بجلی کے رینیویبل انرجی کے ہم نے پروجیکٹس لگائے ہیں وہ 6.5 روپے یونٹ کے 6.5 روپے فی یونٹ کی بجلی ہم نے بنائی ہے. ان کے دور کے تقریباً 23 روپے یونٹ کے تھے. ایک اہم بات. دوسری اہم بات آپ یہ اندازہ لگا لیں نہ ٹرانسمیشن پہ کام ہوا نہ ڈسٹریبیوشن پہ کام ہوا. ہمارے ہاں آ کے یہ پچھلے 2.5 سالوں میں ہم نے دن رات ایک کر کے عمر یوسف صاحب مجھے ایک بات بتائیے سر، ایک بات بتائیے کہ عوام تک یہ ریلیف نہیں پہنچ سکا سر، اربوں روپے کے انویسٹمنٹ. مجھے ایک سیکنڈ مجھے ایک منٹ دیجیے گا کامران صاحب. جناب 4,000 میگا واٹ کی ترسیل ہم نے یقینی بنائی ہے ان 2-2.5 سالوں میں. عوام تک کی ریلیف ان کی وجہ سے جو انہوں نے غلط معاہدے کیے تھے IPPs کے ساتھ اور باقی اداروں کے ساتھ وہ ہمارے گلے پڑے. وہ کیسے؟ وہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے. یہ وہ پیمنٹس ہیں کہ جو آپ بجلی بنا کے آپ بیچیں یا نہ بیچیں آپ کو پلانٹس کو وہ کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑتی ہیں. اس کی وجہ سے 2013 میں یہ کیپیسٹی پیمنٹس تقریباً 200 ارب روپے ہوتی تھیں. ہم جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی یہ 650 پہ لائے اور وہی معاہدے جو انہوں نے کیے تھے جو ہمارے گلے میں پڑے میں اس لیے آپ کو چیلنج بھی کرا 850 ارب اور یہ تقریباً 1300 ارب پہ جا رہے ہیں. ان کے معاہدے ہم نے کھولے اور پھر ری نیگوشیٹ کیے. ایک سوال کا جواب دیں بالکل ٹھیک ہے سر، آپ نے ری نیگوشیٹ کیے ٹھیک. اور میں 1 منٹ مکمل کر لوں کامران صاحب، میں 1 منٹ مکمل کر لوں کیونکہ مجھے آواز دور سے آ رہی ہے. میں 1 منٹ مکمل کر لوں کہ یہی بجلی کے معاہدے جو ہم نے ری نیگوشیٹ کیے ہیں تو پاکستانی قوم کو جو گورنمنٹ کے ادارے ان سے ری نیگوشیٹ کیے پرائیویٹ سے بھی 4,000 ارب روپے کا فائدہ انشاءاللہ اگلے 20 سالوں میں ہوگا. ٹھیک ہے چلیے بڑی اچھی بات ہے. لیکن 2 چیزیں ہیں عمر ایوب صاحب. ایک تو گردشی قرضہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا آئی تھنک ستمبر if I'm not wrong آپ نے کوئی 2020 میں یہ وعدہ کیا تھا کہ دسمبر 2020 میں وعدہ کیا تھا کہ گردشی قرضہ مزید نہیں بڑھے گا. بالکل میں نے کیا تھا لیکن وہ بڑھتا رہا بڑھ رہا ہے. بالکل سمپل سر ایک منٹ آپ کا جواب کٹھی دیجیے گا. اس کا سمپل میں آپ کو جواب دے دوں. جی بتا دیں اس کا سمپل میں جواب دے دیتا ہوں کامران صاحب. اس کا سمپل جواب یہ
گردشی قرضوں کا ایک سٹاک ہوتا ہے، ایک فلو ہوتا ہے جو آپ کا ہر مہینے چل رہا ہوتا ہے. میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو فلو ہوگا، جو بہاؤ ہوگا، اس کو ہم لوگ کم سے کم زیرو کی طرف لے کے جائیں گے، کم سے کم کریں گے، کیونکہ بیچ میں کووڈ آ گیا، آپ کا ٹیرف انکریزز نہیں ہو سکی، باقی لیکن سر یہ نون لیگ نے جو گردشی قرضہ 1147 بلین پہ چھوڑا، آپ نے تو ابھی 3 سال میں 2400 ارب تک پہنچا دیا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ وہی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جو ہمارے گلے پڑی اور جو ہم نے ایک قسم کا ڈھال بنے رہے. ہم لوگوں کے پاس 2 آپشنز تھی، یا ہم لوگ بجلی کے نرخوں میں مزید اضافہ کرتے جو کہ ہمارے وزیراعظم اور ہماری کابینہ اور ہم لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ وہی مہنگے جو معاہدے ہیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت کے ہوئے ہیں جو ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، جس کی میں بار بار سر مجھے ذرا ان کا ورژن لینے دیں تاکہ میں بریک لے سکوں. پوری کی پوری جو ہے مسلم لیگ پوائنٹ آ گیا آپ کا سر. مصدق ملک صاحب، جس چوراہے پہ جا رہا ہوں، جس نکڑ پہ جا رہا ہوں، جس الفاظ کی طرف جا رہا ہوں میں عمر ایوب صاحب کے، ہر جگہ مجرم آپ ہی پائے جا رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح آپ ڈیفینڈ کر پائیں گے اپنے آپ کو. وہ تو پورا مائنڈ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا نان ٹیکنیکل وے میں، تاکہ کیونکہ عمر ایوب صاحب بہت ٹیکنیکل گفتگو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو تھوڑا سا جو ہے نا عوام کے لیے نہیں، میں ٹیکنیکلی میں تو عام فہم زبان میں کہہ رہا ہوں. سر نہیں، وہ آپ کے لیے عام فہم ہے لیکن عام بندوں کے لیے بہت ٹیکنیکل ہے. جی میں یہ نہیں کہہ رہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کئی دفعہ سائنٹیفک لینگویج لوگوں کو سمجھ. جی فرمائیے مصدق صاحب. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو آج تک یہی سمجھتا رہا کہ اس ملک کے آئین کے تحت میں الیکٹ ہو کے سینٹ میں آیا ہوں، لیکن یقینی طور پہ عمر ایوب صاحب سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ آئین کو کچھ اگر حکومت سمجھے تو پھر ہی بات آگے بڑھے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی شخص جو نیشنل اسمبلی میں آیا ہے وہ ذریعے بھی آ جائیں. آپ ضرور آئیے گا، الیکشن کھیل کے آئیے گا. آپ کو تیل آٹے کا بھاؤ چل جائے گا پتہ مصدق بھائی، وہ یہ کہہ رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے آج، کیا ہو گیا آپ کو عمر بھائی؟ بات تو کر لینے دیں. آپ اتنی نروسنس کس چیز کی ہے؟ میں تو بڑے آرام سے بات کر رہا ہوں. میں نے تو ملک کا لکھا پڑھا جو آئین ہے اس کی بات کی ہے کہ اس کے اندر الیکشنز کے 2 طریقہ کار دیے گئے ہیں. میں یہی سمجھ کے آج تک بیٹھا ہوا ہوں سینٹ کے اندر کہ میں ایک الیکٹڈ ممبر ہوں، لیکن بہرحال آپ کا پورا حق ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ صرف آپ ہی الیکٹڈ ممبر. اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ آپ الیکشن جیت کر آئے ہیں، اور آپ کی طرح بہت سے ایسے سیاسی لوگ ہیں جو الیکشن جیت کر آئے ہیں، لیکن جن حلقوں کے اندر جس طریقہ کار سے مینیپولیشن ہوئی، اگر مینیپولیشن نہیں ہونی تھی تو آر ٹی ایس کیسے بیٹھ گیا بھائی؟ رات کو 7 بجے 8 بجے آر ٹی ایس بیٹھ گیا، صبح 4 بجے تک آر ٹی ایس بیٹھا رہا، پھر پتہ چلا آپ الیکشن جیت گئے ہیں. چلیں چھوڑیں آپ اس بات کو. اگر میں مان لوں مفروضے کے طور پہ کہ آپ لوگ سب الیکٹ ہو کر آئے ہیں، میں صرف آپ کے اوپر انفرادی طور پہ الزام نہیں لگا رہا، اگر میں مان لوں تو پھر آپ ذمہ داری کیوں نہیں لے رہے بھائی؟ اگر آپ لوگوں کا ووٹ اٹھا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ ان کو روٹی دال کا بھاؤ پتا ہو، ذرا آپ جا کے لوگوں سے روٹی دال کا بھاؤ تو پوچھیں. لوگ اگر بچوں کی فیس جمع کرواتے ہیں تو ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتے، تو آپ کون سے الیکشن جیت کر آئے ہیں اور کن کے پاس آپ نے واپس جانا ہے؟ یعنی لوگ اگر ماں باپ کی دوا نہ لا سکیں، آپ 550% انکریز کر دیں دواؤں کی قیمت میں، اور اس کے بعد اس شخص کو نکالیں کرپشن کے ایلیگیشنز کے ساتھ، اس کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیں، اور پھر آپ مجھے کہتے ہیں آٹے دال کا بھاؤ. تو جائیں ذرا اپنی کانسٹیچوئنسی سے وہ 1,70,000 یا 40,000 لوگ، 40 لاکھ ووٹ جو بھی آپ لے کر آئے ہیں، ذرا جا کے ان سے پوچھیں ان کی دال روٹی کا کیا بن رہا ہے. ذرا پوچھیں ان سے، یہ آپ نے جو اتنی بات کی ایب اینڈ فلو اینڈ کیپیسٹی، اور یہ جتنی آپ نے سٹاک اینڈ فلو کی گفتگو کی ہے، ذرا لوگ جو بجلی کا بل دینے سے پہلے خودکشی کرنے کو پھر رہے ہیں، ذرا ان سے جا کے پوچھیے، آپ کو پتہ چلے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ پچھلی حکومت نے کیا، تو بھائی آپ سے نہیں ٹھیک ہوتی تھی تو نہیں لینی تھی حکومت. آپ جب لوگوں کے پاس گئے تھے، وہ جو لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا اس لیے دیا تھا کہ آپ ان کو ایب اور فلو اور کیپیسٹیز بتاتے رہیں. انہوں نے اس لیے دیے تھا کہ آپ اس ملک کی خدمت کریں، اور اس لیے نہیں دیا تھا کہ 50 سال میں خدمت کریں. انہوں نے آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ پہلے 2-3 سال کے اندر لوگوں کی خدمت کریں. آپ نے لوگوں کو بتایا کہ کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے صحیح نہیں بتایا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جو کیپیسٹی پیمنٹ کو لنک کیا سرکولر ڈیٹ کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں کیا. سرکولر ڈیٹ کے اندر آپ نے چوری کم کرنی تھی. ہمارا جو ریگولیٹر ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس سے زیادہ اگر چوری ہوئی، بجلی کی چوری اگر آپ نے کم نہ کی تو میں آپ کو لوگوں کو بل نہیں کرنے دوں گا. اور وہ جو بل نہیں کرنے دیتا آپ کا ریگولیٹر، اس کو کہتے ہیں یہ سرکولر ڈیٹ. وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کلیکشن پوری کریں 100%. جب کلیکشن گر جاتی ہے، جب بجلی کی جو آپ کی لاسز ہیں، جو چوری ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو یہ سرکولر ڈیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. 1100 سے بڑھ کے 2400 تک چلا جاتا ہے. آپ لوگوں کو آپ بتاتے رہیں کہ میں بتاؤں گا سٹاک کتنا ہے، میں بتاؤں گا فلو کتنا ہے. ذرا لوگوں سے جا کے پوچھیں، آپ کو آٹے دال کا پتہ چلے.
آپ کو بھاؤ پتا چلے. آپ جب الیکشن میں جائیں گے نا بھائی تو آپ کو لوگ بتائیں گے آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے, وہ اپنی غربت کے لیے بتائیں گے. یعنی آپ نے کتنے لوگوں کو 70 ملین لوگوں کو سطح غربت سے نیچے گرا دیا, تو آپ کا خیال ہے وہ آپ سے آٹے دال کا بھاؤ نہیں پوچھیں گے؟ رائٹ. میں ایک بڑا پرووکیٹو سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ دونوں کے لیے, عمر یوسف صاحب کے لیے بھی, سب سے زیادہ عمر یوسف صاحب کے لیے کوئی سوال ایسا ہے. عمر یوسف صاحب, بات یہ ہو رہی ہے بیسیکلی کہ اگر آپ لوگوں نے 3 سال بعد بھی ٹرین کے حادثات سے لے کے اکانومی تک, کیونکہ نواز شریف کی گورنمنٹ 5.5% میں گروتھ چھوڑ کے گئی تھی, آپ اب 3.94 پہ آئے ہیں, تو اگر آپ نے انفلیشن بھی آپ کی ان سے زیادہ ہے, آبویسلی ان کی 3 کچھ تھی, آپ کی ابھی بھی 9-10 کے اوپر ہے, تو اگر سوال یہ اٹھا رہی ہے بہت سے لوگ کہ اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو پھر کیا نواز شریف عمران خان سے بہتر پرائم منسٹر نہیں تھے, جو سب, یعنی کہ الزام بھی سارا ان پہ ڈل رہا ہے, ذمہ داری بھی ان پہ, آپ ذمہ داری بھی لینے کو تیار نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا بگاڑا ہوا بھی ان کا, لیکن ان کے دور کا بگاڑ اکنامکلی اس دور سے بہت کم تھا, تو کیا پھر ان کا ہی دور زیادہ بہتر آپ کے دور سے نہیں تھا؟ اس کا یہ سوال ہے, یہ میرا کوئی وہ نہیں ہے تجزیہ کہ یہ ایسے ہی تھا. اس کا جواب دیں گے کہ از عمران خان بیٹر دین نواز شریف ایز پرائم منسٹر اکانومی اینڈ پولیٹیکل ریلمز کے اندر؟ عمر ایوب صاحب, ایک بریک کے بعد. ویورز اے ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. اصل میں بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر آپ نے چیزوں کو سدھارنا ہے, ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے, اس کے لیے غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا پہلے. لیکن پرابلم یہ نظر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں کہ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے, آج تک وہ اون کرنے کو تیار نہیں ہے. عمر ایوب صاحب, لوگ کہتے ہیں نواز شریف صاحب ہی بہتر تھے اس سے اچھا, تو کیا ڈفرنس ہے عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب میں؟ آپ کا بڑا اچھا کویسچن کامران صاحب. سب سے پہلے تو میں ایک ذرا وضاحت کر دوں. مصدق ملک صاحب سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں نے کہا تھا کہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ سینٹ کے جتنے اراکین ہمارے ہیں ساتھی اکراس دا پارٹی ڈیوائڈ, وہ انڈائریکٹلی ان کو ایم پی ایز حضرات صوبوں سے ووٹ دیتے ہیں, اور اسلام آباد کی 2 سیٹوں سے وہاں سے نیشنل اسمبلی دیتی ہے. مصدق ملک صاحب کو ان کے صوبے نے ووٹ دیا تھا, مجھے دیتی ہے عوام. ہمارے پارٹی کے یا نون کے ہوں یا پیپلز پارٹی یا جس کسی بھی پارٹی سے ایم این اے جو الیکٹ ہوتا ہے اس کو عوام ووٹ دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے ان کو یہ آفر کی تھی کہ اگلی بار کو عوام ڈائریکٹ الیکشن میں آئے تاکہ آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آ گیا پوائنٹ. پتہ اب میرا سوال بھی. دوسری اہم بات آپ نے, انہوں نے بات کی کہ انہوں نے تو جی پتہ نہیں کیا زبردست ماحول چھوڑا تھا. یہ میں ایک چھوٹا سا ایک یہاں پہ آپ کا پتہ نہیں کیمرہ مین, یہ کیمرہ مین صاحب جو ہیں وہ دکھا دیں گے, آپ بتائیے. دکھا سکتے ہیں کہ نہیں. ایک کارٹون تھا, میں بتا دیتا ہوں, یہ ایک کارٹون تھا 9 فروری 2018 کا, جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. یہاں پہ دیکھ لیجئے گا, یہ آپ کا اللہ بھلا کرے جناب, یہ ایک وہ بند ہو گیا دوبارہ, ایک ڈھانچہ جو ہے. اچھا بتا دیں, بتا دیں, یہ دکھا دیں. یہ ڈھانچہ پڑا ہوا ہے ہسپتال کی بیڈ پہ, اس کے ساتھ آئی ایم ایف کی ڈرپ لگی ہوئی ہے. 9 فروری 2018 میں یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اور اس وقت یہ معیشت کا یہ حال تھا جب پوری آپ کی ایکسپریس ٹریبیون اخبار میں یہ چھپا تھا کہ پوری آپ کا میڈیا بین الاقوامی دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اس وقت کے وزیر خزانہ جو تھے وہ چلے گئے تھے اور مفتاح اسماعیل صاحب آئے تھے اور انہوں نے ڈی ویلیویشن کا عمل شروع کر دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا آرٹیکل چھپا 14 فروری 2018 میں, اور وہ بھی آپ ایکسس کیجئے گا. وہاں پہ لکھا تھا کہ حکومت نے جتنے ٹارگٹس ہیں میکرو اکنامک وہ مس کر دیے ہیں. یہ وہ معیشت تھی, اور جس وقت ہمیں حکومت ملی کامران صاحب جناب, ہمارے پاس جو ریزروز تھے وہ صرف اور صرف 2 ہفتوں کے رہ گئے تھے. پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہم ساروں کو, آصف زرداری کو برا بھلا کہتے ہیں. جس وقت ان کی حکومت تھی 2013 میں, ان کے پاس تقریباً 2 مہینے کے ریزروز وہ چھوڑ کے گئے تھے. یہ ان سے بھی برے ہیں آپ کے خیال میں؟ 2 ہفتے کی ریزرو چھوڑ کے گئے تھے, اس سے بھی زیادہ. مطلب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, $24 ارب کے بیرونی قرضے انہوں نے چڑھائے. اس وقت جس وقت میرے پاس اعداد و شمار میرے پاس موجود ہیں, پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ تقریباً پاکستان میں جو آپ بیرونی قرضہ لیتے ہیں وہ تقریباً سال کا 10 سے 11 ارب ڈالر کا ہوتا ہے. ان کے دور میں جس وقت ان کو ملا تھا تو یہ جو آپ کی سود کی ادائیگی اور آپ کی پرنسپل کی ادائیگی ہے وہ تقریباً 50% اس میں جاتی تھی. بقیہ رقم یہ استعمال کرتے تھے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں, بیلنس آف پیمنٹ میں, باقی چیزوں میں. جب انہوں نے یہ قرضے لیے تو ابھی ہمارے پاس وہ جو سپیس ہے وہ تقریباً ختم کر دی, کیونکہ ان کے لیے ہوئے قرضے وہ ہمارے گلے پڑ گئے. یہ وہی مثال ہے جو ڈھانچہ جو کہ پریس. ٹھیک ہے عمر یوسف صاحب, لیکن میں ایک منٹ, میں اس کا رسپانس لے کے آپ سے ایک اور بڑا اہم سوال ہے میرا. ایک سیکنڈ میں مکمل کر لوں. جی
میں ذرا مکمل کر لوں نا کامران صاحب, آپ نے سوال پوچھا تھا بڑا اہم کہ جو ڈھانچہ انہوں نے چھوڑا اس ڈھانچے کو ہم نے کھڑا کیا اور معیشت ابھی اپنے پیروں پہ رفتہ رفتہ چلنی شروع ہوئی. یہ وہ چیزیں مسلم لیگ نون کی حکومت, میرے بھائی جو ہیں مصدق ملک صاحب ماشاءاللہ, جس طرح کبڈی کا ایک کھلاڑی ہوتا ہے وہ تیل لگا کے سلپ کر کے جاتا ہے, وہ سلپ کر کے ادھر ادھر ہونے کی وہ کوشش کرتے ہیں. چلے مصدق صاحب کمنٹ کرتے ہیں, پھر میں نے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا بڑا امپورٹنٹ احتساب کے اوپر. سر مہنگی بجلی انہوں نے بنائی, سر وقت کی قلت ہے, پھر ٹائم نہیں ملے گا, دوبارہ بھی آنا آپ کے پاس. بیڑا غرق کیا, وہ ساری چیز ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں. مصدق ملک صاحب میں کیا کہوں, آپ خود ہی جواب دے دیں, میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. میں دیتا ہوں جی جواب. دیکھیں یہ عمر ایوب صاحب جو ہیں یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. ایک غریب آدمی کی زندگی میں کیا ہوتا ہے جی, اس کو صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو نوکری کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے اور ماں باپ کی خدمت کر سکے, یعنی مہنگائی اتنی نہ ہو کہ وہ مر جائے. یہ ابھی کوئی محمد ارشد صاحب ہیں, یہ مجھے کہہ رہے تھے آٹے دال کا بھاؤ, مجھے میسیجز آ رہے ہیں, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب کا گریبان پکڑیں. وہ کہتے ہیں میرا مقدمہ گریبان پکڑے بجلی کا. جی وہی جو کہہ رہے ہیں آٹے دھال کا باؤ, آپ جب لوگوں کو گریبان میری الیکٹرک پکڑ سکتی ہے, میری الیکٹرک پکڑ سکتی ہے, مصدق ملک صاحب نہیں کر سکتے. چلیں کوئی نہیں, میں نے تو پکڑا نہیں ہے بھائی, میں نے تو نہیں پکڑا, میں کیوں پکڑوں گا آپ کا گریبان, آپ تو میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں, ماشاءاللہ مجھے فون کے اوپر میسیجز آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ ہم کیسے دیں بجلی کے بل. یعنی جس وقت لوگوں کو نوکری کیسے ملتی ہے جی, وہ آپ سے ان کو آپ سے پوچھنا چاہیے مصدق ملک صاحب, مسلم لیگ نون کی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے غلط معاہدے کیوں کیے, میں مانتا ہوں آپ نے اپنی مہنگی انرجی کیوں لائی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں 100%. جو ووٹ لے کر آیا اسی سے پوچھیں گے, آپ سے کاہے کو پوچھیں گے بھائی, آپ سے تو کوئی اور پوچھے, آپ سے آئی ایم ایف پوچھے, ایسٹ انڈیا ہم سے پوچھیں گے. ہم ووٹ لے کے آئے ہیں, غلط معاہدے آپ نے کیے, عوام کی جیب پہ ڈالے. عمر بھائی وہ انہوں نے بولا نہیں تھا آپ کے, اس میں 24 ارب ڈالر آپ نے روپی کو سپورٹ کریں, غلط سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے تندور میں جھونکے. ضرور آپ سے پوچھیں گے اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں سب سوالوں کا جواب دیتا ہوں, اگر آپ موقع دیں. اگر آپ اس بات پہ پریشان ہو جائیں گے کہ میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں اور بات کو کاٹیں گے, تو لوگوں کو تو نظر آ جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیوں نروس ہو رہے ہیں. میں نے تو آپ کی پوری بات سنی ہے, آپ نے اتنے الزامات لگائے ہیں, میں ایک حرف نہیں بولا کیونکہ مجھے پتا تھا میں جواب دے سکتا ہوں. اچھا جواب دے سر, ضائع نہ کریں, جواب دے دیں پلیز, مصدق صاحب وقت بڑا کم ہے. تو پھر ٹی وی پہ آنے کا فائدہ کیا. ایک منٹ ٹھہر جائیں کامران صاحب. جی آپ لوگوں کو نوکری ملتی ہے ترقی کی شرح سے. جی جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو ترقی کی شرح 5.8% تھی. پہلے سال کے اندر پہلے تو آپ نے غلط بیانی کی, آپ نے کہا جی 3 پتہ نہیں کتنے فیصد ہے, وہ نکلی 1 اور 2.1%. تو بتائیں وہ غلط بیانی کہاں سے ہوئی, جس طرح ابھی ہو رہی ہے. پھر منفی میں چلی گئی. اب آپ کہہ رہے ہیں 3.9% ہے, اور اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو 32% 2018 کے مقابلے میں آج آپ کی اکانومی نیچے چلی گئی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی, اس کا ذمہ دار کون ہے. ہمارے زمانے میں مہنگائی کی شرح جو تھی وہ 3.5% تھی, 4% تھی. پہلے سال میں دیہی علاقوں میں جہاں پہ ہمارے غریب ترین لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ 90% تک صرف کھانے پینے کی اشیاء کے اندر مہنگائی کی شرح چلے گی. آپ مجھے بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے, یہ لوگ کہاں سے کھانا کھائیں گے. اس سب کا ذمہ دار یہ ہم ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے قرضے لے لیے, آپ نے کتنے قرضے لیے. قرضے کا مطلب یہ ہوتا ہے, ذرا عوام کو بھی سمجھ آ جائے کہ جب آپ قرضہ لیتے ہیں بینکوں سے تو کچھ واپس کرتے ہیں اور کچھ آپ اور قرضہ لیتے ہیں. جس دن ہم گئے تھے اس دن, میں ذرا آپ کو ٹوٹل بتا دوں کیونکہ آپ بڑے اعداد و شمار دے رہے ہیں. نہیں وہ ہمارے پاس ہے ٹوٹل. صدیق صاحب مجھے ایک بریک لینی پڑے گی, بریک لینے کے بعد میں چاہوں گا کہ ایک سوال اور آپ دونوں سے پٹ کیا جائے اور عمر ایوب صاحب سے خاص طور پوچھا جائے. وہ سوال یہ ہے کہ مافیاز کے سامنے پرائم منسٹر اگر بے بس نظر آئے تو پھر ایسی پرائم منسٹر شپ کا اور ایسی گورنمنٹ کیا فائدہ. اس کا بھی جواب میں چاہوں گا عمر ایوب صاحب دیں, کیونکہ لگ رہا ہے گورنمنٹ کمپرومائز کر رہی ہے خاص طور پہ شوگر مافیا کے آگے. ایک بریک کے بعد عمر ایوب صاحب وقت ہے صرف 1 منٹ, دریا کوزیں بند کرنا. سوال بہت بڑا ہے کہ پرائم منسٹر ہر جگہ پہ مافیا کے آگے, بڑے بڑے کارٹلز کے آگے بے بس کیوں نظر آیا, خواہ پیٹرول کا تھا یا شوگر کا تھا, کیا وجہ, کیوں نہیں توڑ سکے اس کو. پرائم منسٹر صاحب نے ہر کارٹل کا مقابلہ کیا ہے, ہر کارٹل کو وہ توڑ بھی رہے ہیں, توڑا بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جب آپ نے پرفارمنس کی بارے میں بات کی ہے تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 64 ارب روپیہ 64 بلین روپیز
مسلم لیگ نون کی حکومت نے نندی پر پاور پروجیکٹ کی تیل کی ادائیگی کے لیے پی ایس او کو دینے تھے, انہوں نے نہیں دیے, خود برد ہوئی. میں نے خود اپنے سائن سے ڈی جی ایف آئی اے کو خط لکھا اور میں نے کہا جی اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور کیفر کردار کو, جو لوگ اس میں ملوث تھے مسلم لیگ نون میں, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. دوسری اہم بات, مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے 5 سال میں بیرون ملک قرضے تقریباً 23 سے 24 ارب ڈالر جو ہیں وہ زیادہ انہوں نے اٹھائے پہلے سے, اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ ہمارے ذمہ آ رہی ہے. جو ڈھانچہ نما معیشت انہوں نے ہمارے پاس چھوڑی, اس کو لیکن عمر یونس صاحب آپ کب ٹھیک کر پائیں گے, اس کو تھوڑا بتائیں. 5 سال بعد ایٹ لیسٹ, جی 5 سال بعد. میرا ایک سوال اور ہے سر, وقت بڑا کم ہے, ذرا میرا سوال سن لیں. جو اکانومی آپ کو ملی تھی, سر میری بات تو سن لیں, جو اکانومی آپ کو ملی تھی انہوں نے 5.5 گروتھ پہ چھوڑی تھی, کیا آپ اس کو کراس کر پائیں گے 5 سال میں؟ نواز شریف کا ریکارڈ توڑ پائیں گے اکانومی کی گروتھ کا, اور انفلیشن کم کر پائیں گے اتنا کم؟ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہماری اکانومی جو ہے وہ 4% سے زیادہ گروتھ ریٹ آئے گی. ہم نے کنزرویٹو ایسٹیمیٹ دیا ہے, اور یہی تکلیف ہمارے مخالفین کو ہو رہی ہے کہ ہم نے تو ایک ڈھانچہ نما معیشت چھوڑی تھی. گورنمنٹ بیسٹ آف لک. یہ ڈیبیٹ آپ کے سامنے تھے ویورز, اپوزیشن اور عمر ایوب صاحب کے درمیان. مجھے دیجیے کل تک اجازت.